السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 8 سے ہے، جس کا عنوان ہے اوور پاپولیشن اور ڈائلیما، یعنی بے حد گنجان آبادی، ایک المیہ، ایک معمہ۔ ڈائلیما المیہ یا معمہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس میں دوہری مشکل ہو، یعنی کہ آپ ایک فیصلہ کرنے میں نہایت ہی دشواری پیش آ رہی ہو کہ آیا اس میں سے کون سا راستہ درست ہوگا، ٹھیک ہوگا، اور آپ انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے، اس کو ڈائلیما بولتے ہیں یا المیہ بولتے ہیں۔ پری ریڈنگ سیشن کی طرف دیکھیں۔ لک ایٹ the following picture below، نیچے دی گئی تصویر کو دیکھیں and guess، اور اندازہ لگائیں what this is، کہ یہ تصویر آخر ہے کس بارے میں۔ It is a picture of our water resources، یہ تصویر ہمارے پانی کے ذرائع، پانی کے وسائل کی ہے۔ What can you do to save them، ان کی حفاظت کے لیے آپ کیا عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی، پھر سینیرو دیے گیا، اور پھر آپ سے کویسچن کیا گیا کہ آپ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کریٹیو کویسچن ہے، اس کو آپ نے کمنٹ سیکشن میں جواب دے دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں کوئک سیشن کی طرف۔ کوئک کویسچنز یعنی کہ فوراً سوالات ہیں، ان کے فوراً جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے what problems would our people face، کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو درپیش ہوں گے if they wasted water، اگر انہوں نے پانی کو ضائع کیا۔ اگر ہمارے لوگوں نے پانی کو ضائع کیا تو ان کو کون سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے how would you guide people، آپ کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے to save water، پانی کے تحفظ کے لیے and other resources، اور دیگر وسائل کے۔ آپ پانی کے تحفظ اور دیگر وسائل کے تحفظ کی خاطر لوگوں کی کس حوالے سے، کس طرح سے رہنمائی کریں گے۔ یہ دونوں سوال بھی کریٹیو ہے، تخلیقی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں پہلے سوچنا پڑے گا، پھر ان کا جواب دینا پڑے گا، اور اگر آپ ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر رہے تو پھر ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا، ہم بتا دیں گے۔ ریڈنگ پورشن کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ It was a hot summer night، یہ ایک سخت گرمیوں کی رات تھی۔ دانش was lying down with his grandfather، دانش اپنے دادا جان کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ on the roof of their home، ان کے گھر کے چھت کے اوپر۔ یہ گرمیوں کی ایک شدید رات تھی کہ دانش اپنے گھر کے چھت کے اوپر دادا جان کے ساتھ آرام فرما رہا تھا۔ The sky was dusty، آسمان دھندلا تھا and cloudy، اور بادلوں سے بھرپور۔ آسمان دھندلا اور بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ Humidity had increased، گرمی کے باعث جب نمی یا تری ہو جائے تو اس کو ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ عام زبان میں آپ اس کو حبس بھی بول سکتے ہیں۔ And everyone was feeling hot، اور ہر کسی کو، ہر شخص کو گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ نمی میں اضافہ ہو چکا تھا اور ہر شخص گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ Tell me something، کوئی چیز مجھے بتائیے۔ About your childhood، اپنے بچپن کے متعلق۔ دانش asked his grandfather، دانش نے اپنے دادا جان سے پوچھا۔ دانش نے اپنے دادا جان سے پوچھا کہ اپنے بچپن کے متعلق مجھے کوئی بات بتائیے۔ His grandfather said، اس کے دادا جان نے کہا when they shifted to this city، جب وہ اس شہر کو ہجرت کر کے آئے تھے یا منتقل ہو کر آئے تھے، it had not been so densely populated، تو یہ اس طرح سے بے تحاشا آباد بالکل نہیں تھا۔ اس کے دادا جان نے کہا کہ جب وہ اس شہر ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شہر اس طرح سے بے تحاشا آباد نہیں تھا۔ The sky had been blue، آسمان ہمیشہ نیلا ہوا کرتا تھا۔ And they could actually stargaze، stargaze means ستاروں کی طرف دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا۔ From their home، اپنے گھر سے at night، رات کے وقت، اور وہ رات کے وقت اپنے گھر سے ستاروں کو دیکھا کرتے تھے۔ And the river flowing by their home، اور ان کے گھر کے پاس ہی، قریب ہی دریا جو بہتا ہے had not been toxic اور grey، وہ اتنا زیادہ زہریلا اور گندلا نہیں ہوا تھا۔ گرے سے مراد ویسے تو بھورا رنگ ہوتا ہے، ہم یہاں لیں گے گندلا، یعنی کہ گندگی سے بھرا ہوا۔ رات کے وقت
آسمان نیلا ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے گھر سے آسمان میں ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کے گھر کے پاس ہی بہنے والا دریا اتنا زیادہ زہریلا اور گندلا نہیں تھا۔ They had lived in a different but peaceful time. انہوں نے ایک الگ بلکہ پرامن وقت میں زندگی بسر کی۔ They loved to swim. تیراکی ان کو نہایت ہی پسند تھی۔ In the river. دریا میں. But it was now polluted by human waste. لیکن اب وہ انسانوں کے فضلے سے آلودہ ہو چکا تھا۔ ان کو تیرنا نہایت ہی پسند تھا، لیکن اب وہ دریا انسانوں کے فضلے سے آلودہ ہو چکا تھا۔ They had not even needed air conditioners. حتیٰ کہ ان کو ایئر کنڈیشنرز یعنی کہ اے سیز کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی during summers. گرمیوں کے دوران. Because کیونکہ there were many trees. وہاں پر کئی سارے درخت تھے. And green plots. سرسبز و شاداب پلاٹس یا پھر میدان. That kept the temperature low. جو کہ درجہ حرارت کو کم رکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ گرمیوں کے دوران ان کو ایئر کنڈیشنرز کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پر کئی سارے درخت ہوا کرتے تھے اور درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے سرسبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے۔ He also said that اس نے یہ بھی کہا there had been only a few houses. صرف اور صرف چند گنے چنے گھر ہی ہوا کرتے تھے in their area. ان کے علاقے میں. But now لیکن اب it was extremely overpopulated. یہ بے حد گنجان آباد ہو چکا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ان کے علاقے میں چند ہی گھر ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ نہایت ہی بے حد بے تحاشا گنجان آباد ہو چکا تھا، یعنی کہ آبادی بڑھ چکی تھی۔ All grassy plots. تمام کے تمام سرسبز شاداب میدان had now been constructed upon. ان پر تعمیرات ہو چکی تھیں and were clustered with houses. اور گھروں سے جمکٹا ہو گئے تھے، یعنی کہ اس پر بے تحاشا گھر بنا دیے گئے۔ کلسٹرڈ جھمگٹا ہو جانا، مجموعہ بن جانا۔ تمام کے تمام سرسبز شاداب میدانوں پر تعمیرات ہو چکی تھیں اور بے تحاشا گھروں کا جھمگٹا بن گیا تھا۔ The border of their city. ان کے شہر کی سرحد had been extended. وسیع کر دی گئی تھی due to human inhabitation. انسانوں کی رہائش اختیار کرنے کے باعث ان کے شہر کی سرحدیں انسانوں کی رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے وسیع کر دی گئی تھی۔ The explosion of population. آبادی کا دھماکہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بے تحاشا آبادی کا اضافہ ہو جاتا ہے، آبادی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے۔ The explosion of population had created a lot of problems. آبادی میں ایک دم سے بے تحاشا اضافے سے بہت سارے مسائل نے جنم لیا تھا۔ How can population be a problem? آبادی کس طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دانش asked in confusion. دانش نے تذبذب کے عالم میں اپنے دادا جان سے پوچھا۔ تذبذب سے مراد پریشانی، confusion. His grandfather smiled. اس کے دادا جان مسکرائے and said اور کہا that population was not creating problems. کہ آبادی سے مسائل پیدا نہیں ہو رہے تھے، but overpopulation had become a dilemma. لیکن بے حد گنجان آبادی ایک معمہ بن چکا تھا۔ دادا جان مسکرائے اور کہا کہ آبادی سے مسائل پیدا نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بے حد گنجان آبادی سے المیہ پیدا ہو گیا تھا۔ اوور پاپولیشن مینز بے حد گنجان آبادی سے مراد ہے a situation ایک ایسی صورتحال in which جس میں the world has no large population
The world has so large a population. دنیا کی آبادی اتنی بڑھ جاتی ہے that people suffer as a result کہ جس کے نتیجے میں لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. بے حد گنجان آبادی سے مراد ایسی صورتحال ہے کہ جس میں دنیا کی آبادی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نتیجتاً لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. He further said اس نے مزید کہا that according to an estimate کہ ایک اندازے کے مطابق we add 2,27,000 more people to the planet every day کہ ہم ہر دن ہماری اس سرزمین میں 2,27,000 سے زیادہ افراد کو شامل کرتے ہیں. اس نے مزید وضاحت کی کہ ایک اندازے کے مطابق ہم ہر دن اپنی سرزمین میں 2,27,000 سے زیادہ لوگوں کو شامل کرتے ہیں. The growth of population آبادی کی بڑھوتری ڈیمانڈز مطالبہ کرتی ہے more water زیادہ پانی لینڈ زمین ٹریز درخت فاسل فیولز ایندھن اینڈ ادر ریسورسز اور دیگر وسائل. آبادی کی بڑھوتری زیادہ پانی زمین درختوں فاسل فیولز اور دیگر وسائل کا مطالبہ کرتی ہے. unsustainable غیر مستقل population growth آبادی کی بڑھوتری becomes the reason وجہ بنتی ہے behind food and water shortages خوراک اور پانی کی قلت کے پیچھے climate change موسمیاتی تغیر کے and intergenerational poverty اور نسل در نسل غربت کے. غیر مستحکم آبادی میں بڑھوتری پانی اور خوراک کی کمی موسمیاتی تبدیلیاں اور نسل در نسل غربت کی وجہ بنتی ہے. بچوں یہاں پر آپ کو ایک بات ہم کلیئر کرتے ہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی زمین بہت ہی بڑی ہے. چاہے اس پر آبادی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے کوئی بھی مسائل پیدا نہیں ہوتے. مسئلے مسائل صرف تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب انسان لالچی ہو جائے اور وہ تمام ریسورسز خوراک کے پانی کے زمین کے درختوں کے فاسل فیولز کے اور باقی جتنے بھی وسائل ہیں اس کو صرف اور صرف اپنے لیے استعمال کرنا چاہے اور دوسرے لوگوں کو استعمال کرنے نہ دے تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو پانی کا ایک گلاس پینے کے لیے ضرورت ہے لیکن وہ پورے ایک پانی کے ڈرم کو یا گیلن کو اپنے پاس رکھ لے اور باقی کسی کو بھی پانی پینے نہ دے تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے لالچ کی، اس نے پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا. اس کی ضرورت ایک گلاس پینا تھا جس سے اس کی پیاس بجھ جانی تھی لیکن اس نے تمام لوگوں کا حق مارا اور اس نے اس پانی کو دوسرے لوگوں میں تقسیم ہونے نہیں دیا. اس نے طاقت کا استعمال کیا، اس نے زور بازو کا استعمال کیا، اس نے پاور انفلوئنس کی وغیرہ وغیرہ تمام باتیں اس میں آ جاتی ہے. پچھلا سبق ہم نے جو کرپشن پڑھا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وسائل کو کس طرح سے غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایک انسان ہے وہ 4 فٹ کے 6 فٹ کے یا 5 مرلے کے گھر میں وہ رہ سکتا ہے لیکن ایک انسان ایک کنال 2 کنال 10 کنال 200 کنال 500 کنال میں اپنی اگر حویلیاں بنائے گا صرف ایک انسان اس میں رہنے والے لوگوں کی تعداد صرف 1 یا 2 یا 5 یا 6 ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک انسان کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے لیکن اس نے 5 6 7 گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں جس سے پھر ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، ایئر پولوشن بڑھتا ہے جس سے کلائمیٹ چینج میں جو ہے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے انسانوں کا سہولیات اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں سے نوازا ہے ان تمام نعمتوں کا غلط استعمال کرنا ہے جس کی وجہ سے تمام مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ریسورسز میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ پاپولیشن کا مسئلہ کبھی بھی ریسورسز کے مسئلے سے پیرالل نہیں ہے. صرف یہی ایک مسئلہ نہیں ہے اوور پاپولیشن کے جس سے ہماری ریسورسز ضائع ہو رہی ہیں بلکہ اس میں بہت سے کئی عوامل فیکٹرز لاگو ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو ابھی چند مثالیں پیچھے بیان کی کہ جس سے ہمارے وسائل خطرہ ہے اور کم ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں. اس کی مین بنیاد لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے اور تمام چیزوں کو صرف اپنے قبضے میں رکھنے کی چاہت ہے انسان. آگے چلتے ہیں. We have observed ہم نے مشاہدہ کیا ہے that cities are now heavily populated کہ شہر اب بہت زیادہ ہی آباد ہو گئے ہیں.
because people from villages, کیونکہ دیہاتوں سے لوگ migrated ہجرت کرتے ہیں to cities شہروں کی طرف to get more opportunities تاکہ ان کو زیادہ مواقع میسر ہوں حاصل ہوں and meet their basic needs اور ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ شہر اب پہلے سے زیادہ آباد ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں تاکہ ان کو مواقع میسر ہو سکیں اور ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ The cities are not developed enough to cater to the needs of more people۔ شہر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اس حوالے سے بنایا نہیں گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ Due to this، اس کی باعث we as humans are suffering more، اس کی وجہ سے ہم بطور انسان زیادہ تکلیف میں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات، مثال کے طور پر روزگار ہو گیا اور کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی، رہن سہن کے لیے جتنے طرز زندگی میں معاملات ہوتے ہیں وہ ہو گئی، ان کی وہ ضروریات گاؤں میں پوری نہیں ہوتی ہے اور ان کو روزگار حاصل کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اپنے گاؤں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کو بنیادی سہولیات یعنی کہ تعلیم، صحت کے حوالے سے اور تحفظ کے حوالے سے حکومت کی طرف سے میسر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگوں بیچاروں کو مجبوراً شہروں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر مسافر اور پردیسی کی طرح رہنا پڑتا ہے، زندگی کی تمام سہولیات کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے پھر شہروں پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر حکومت ایسا کرتی کہ ان لوگوں کو ان کے گاؤں میں ہی تمام سہولیات میسر اور مہیا کرواتی تو یہ لوگ کبھی بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسافروں کی طرح شہروں میں زندگی بسر نہیں کرتے۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جو کہ اس طرح کے اسباق میں بیان نہیں کیے جاتے، اور آپ کو چاہیے کہ ان پہلوؤں پر بھی سوچیں، اپنے سبق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پہلوؤں پر بھی غور و فکر کیا کریں کہ اصل وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم وسائل سے محروم ہیں۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو بے تحاشا وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ چاروں موسم آتے ہیں، ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں، اور پاکستان کا 45% لینڈ قابل کاشت ہے، لیکن اس میں سے ہم صرف 45% لینڈ میں سے 2 to 3% لینڈ ہی کاشتکاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، باقی ہماری ساری لینڈ ضائع ہو جاتی ہے، اور سالانہ اربوں خربوں روپے کا پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نہ اسے بجلی بنا سکتے ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ان وسائل کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان تمام محرومیوں کا شکار ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، اٹ از اے کامن آبزرویشن، یہ ایک عام مشاہدہ ہے دیٹ اوور پاپولیشن، کہ بے حد گنجان آبادی پریویلز پائی جاتی ہے مور ان انڈر ڈیولپڈ نیشنز، پسماندہ قوموں میں یا غیر ترقی یافتہ قوموں میں، ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز، ترقی پذیر یا ترقی یافتہ قوموں کے مقابل۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ بے حد گنجان آبادی ترقی یافتہ قوموں کی بنسبت غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ قوموں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم پاپولیشن کے حوالے سے بات کر لیں تو 2022 کی ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی 235.8 ملین ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی آبادی 333.3 ملین ہے۔ تو اب دیکھیں وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے اور پاکستان انڈر ڈیولپڈ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے سورسز کو بہترین انداز میں یوٹیلائز کر رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ پاکستان میں بدقسمتی سے پاکستان کے وسائل سے صحیح طریقے سے یوٹیلائزیشن نہیں کی جاتی، اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ چیپٹر نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی مین وجہ کرپشن ہے۔ تو آبادی پاکستان کی کم ہے بنسبت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، لیکن پاکستان کو اوور پاپولیٹڈ نیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم بھی امریکہ کی طرح اپنی وسائل کو بہترین انداز میں یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں تو ہماری آبادی چاہے جتنی بھی بڑھ جائے، ہمارے وسائل کبھی بھی خراب یا کم نہیں ہوں گے۔
It is because ایسا اس لیے ہے of lack of proper education، ایک موضوع تعلیم کی کمی کی وجہ سے and preventive measures of reproduction، اور عمل تولید کی روک تھام کے اقدامات کے۔ ایسا اس لیے ہے کہ پراپر موضوع تعلیم اور عمل تولید کی روک تھام کے اقدامات کی کمی ہے۔ Families have more kids to feed، خاندانوں میں زیادہ بچے ہوتے ہیں کھلانے کے لیے but are unable to meet their expenses، لیکن وہ اپنے اخراجات کو پورا یا مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ خاندان میں کھلانے کے لیے بچے تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی اخراجات کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں، یا وہ اپنی اخراجات مکمل کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کسی حکومت کی طرف سے اس کی عوام کو ریلیف یا آرام میسر نہیں ہوتا، روزگار فراہم کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے خاندانوں میں بچوں کو پالنے کے لیے یا اپنے خاندان کے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے پیسوں کی کمی کی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ ہم عمل تولید کو روک تھام کریں، فیملی پلاننگ کریں اور کہیں کہ ایک ہی بچہ یا دو ہی بچے سب سے اچھے۔ یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا مین علاج یہ ہے کہ ہر انسان کو روزگار مہیا کرایا جائے۔ جب ہر انسان کو روزگار مہیا ہوگا اور وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی اخراجات خود اٹھا سکے گا، تب یہ تمام مسائل نہیں ہوں گے۔ What other consequences do we face due to overpopulation؟ بے حد گنجان آبادی کی وجہ سے ہمیں اور کون سے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دانش was now even more curious۔ دانش میں اب اکساہٹ اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ The major effect of overpopulation is the consumption۔ بے حد گنجان آبادی کا سب سے بڑا اثر بے حد استعمال ہے، یعنی کہ اشیاء کا زیادہ استعمال، consumption، خرچ کرنا، and unrestrained distribution of natural resources، اور قدرتی وسائل کا بغیر روک تھام کے تقسیم ہے۔ We have a limited capacity to generate raw material۔ خام مال کو پیدا کرنے کے لیے ہماری صلاحیت بہت ہی محدود ہے، and that is why we are facing a natural resources deficit، یعنی کہ خسارہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قدرتی وسائل کا خسارہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس خام مال پیدا کرنے کی صلاحیت نہایت ہی محدود ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم قدرتی وسائل کے خسارے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور population is leading to environmental degradation۔ بے حد گنجان آبادی ماحولیاتی تنزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ The excessive usage of coal، کوئلے کا بے حد استعمال، oil and fossil fuels، تیل اور ایندھنوں کا is creating a negative impact on our planet، ہماری زمین پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ کوئلے، تیل اور فاسل فیولز یعنی کہ ایندھنوں کا بے حد استعمال ہماری زمین پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ فیکٹری اسموک اینڈ ویسٹ از پولوٹنگ آور انوائرمنٹ، فیکٹریوں کے دھواں اور فضلہ ہمارے ماحول کو آلودہ بنا رہا ہے۔ اینڈ بیکمنگ دا کاز آف ملٹیپل ڈیزیزز، اور اس سے بے تحاشا بیماریاں پھیل رہی ہیں اور یہ بے تحاشا بیماریوں کا وجہ بن رہی ہے۔ ٹوڈے، آج کل، موسٹ پیپل آر ویٹنگ فار جاب ویکنسیز، اکثر لوگ نوکریوں کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، which has led to high rates of joblessness، جس کے باعث بے تحاشا بے روزگاری ہے، and unemployment، same meaning ہے بے روزگاری۔ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ نوکریوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس کے باعث بے روزگاری کی شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ Poverty rate has increased، غربت کی شرح بڑھ گئی ہے، and people are deprived of basic necessities like water and food، اور لوگ پانی اور خوراک جیسے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ غربت کی شرح بڑھ چکی ہے اور لوگ پانی اور خوراک جیسے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے کی، چونکہ وسائل کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا، اس وجہ سے یہ تمام مسائل ہمیں درپیش ہیں۔ اگر ہماری ریاست ان تمام چیزوں کو صحیح سے دیکھے
اور کرپشن کو جڑ سے ختم کر دے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وائل ریڈنگ میں دیکھ لیں what impact does our population have on us، بے حد گنجان آبادی کا ہمارے اوپر کیا اثرات ہیں۔ Is there any solution to this issue؟ asked دانش، اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہے؟ دانش نے پوچھا۔ His grandfather replied that، اس کے دادا جان نے یہ جواب دیا کہ we need to empower our society by educating it، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو تعلیم دے کر قوت بخشیں۔ Our government should take preventive measures to stop overpopulation، بے حد گنجان آبادی کو روکنے کے لیے ہماری حکومت کو روک تھام کے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ جینڈر ایکویلٹی شوڈ بی پروموٹیڈ، جنسی مساوات کو فروغ ہونا چاہیے۔ اینڈ فیملی ممبر شوڈ ٹاک اباؤٹ دیئر نیو جنریشن بائی پراپر فیملی پلاننگ، اور خاندانی افراد کو اپنی نئی آنے والی نسلوں کے لیے باقاعدہ خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق بات کرنی چاہیے۔ ویمن امپاورمنٹ از the basic need to avoid a catastrophe، عورتوں کی خود مختاری اور آزادی اس تباہی سے بچنے کے لیے سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ Everyone must take responsibility towards the betterment of society and human future، ہر ایک انسان کو انسانی مستقبل اور معاشرے کی بہتری کے لیے ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ Our one single but productive step could make a big change in the world، ہمارا اکلوتا واحد لیکن سود مند کارآمد اقدام دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا موجب بن سکتا ہے۔ ہمارے اس سبق میں جو اس مسئلے کا حل بتایا گیا ہے وہ کافی حد تک درست ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو چاہے خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیوں ہوں، ان کی اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے کہ ان میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، دوسروں کے لیے محبت ہو، دوسروں کے ساتھ بہتر انداز میں جینے کا سلیقہ آتا ہو، اور اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اور جس طرح سے اسلام نے ایک مرد کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ایک عورت کو ذمہ داریاں دی ہیں، اسی حوالے سے ہی ہمیں اپنے تمام تر ذمہ داریاں سر انجام دینی چاہیے۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن، بدعنوانی، بے انصافی، جھوٹ، لالچ۔ ان تمام مسائل کو، یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں یا اخلاقی برائیاں ہیں، اگر ہمارے معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ تمام تعلیمات دے دیں کہ کس طرح سے ان برائیوں سے بچا جائے، تو یہ تمام مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور پاپولیشن کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، ہر انسان کو اس کا حق صحیح سے نہیں ملتا، جس کی وجہ سے دوسرے جرائم بھی جنم لیتے ہیں اور ایک معاشرتی نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسرے لوگوں کا احساس کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔